میں سب سے پہلے اپنے سارے تحریک انصاف کے کارکنوں اور میرے لاہور کے لوگوں، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں اس شاندار ریلی کی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کیا، اور اس کے علاوہ ایک ڈرٹی ہیری، انہوں نے مل کے پہلے مجھے وزیر آباد قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ جرائم پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ الیکشن تب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ جیت سکتے ہیں، جب یہ سمجھیں گے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے۔ ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نہ کروانے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو، عمران خان کو ہٹاؤ، تحریک انصاف کو کمزور کرو۔ جس طرح پرویز لائی کے گھر میں دروازے توڑ کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے اس کے گھر میں حملہ کیا، میرے گھر میں کیا، لوگوں کو پکڑا، علی مین جیسا ایک ہمارا جو ٹائیگر ہے، اس کو کبھی ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے، اس کو افتخار گمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر، اس کو پکڑ کے لے گئے، ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، صرف ایک مقصد ہے ان کا۔ اور ہم آج پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ غور سے سن لیں، ہم آج یہاں کھڑے، کورٹ نے واضح طور پہ اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا 14 مئی کو۔ اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو، اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا، مل کے جوائنٹ الیکشن ہوں گے۔ کل ہم نے ان سے مذاکرات میں ایک بات کہنی ہے کہ اگر 14 مئی سے پہلے آپ اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے۔ 14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں جوائنٹ الیکشن کے لیے، صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بددیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے، پھنس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹمبر میں الیکشن ہوگا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ 14 مئی سے پہلے آپ نے اسمبلیاں نہ ڈیزالو کی، ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی ہمیں پنجاب کا الیکشن چاہیے اور پختونخوا کا الیکشن چاہیے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے، اگر یہ انہوں نے سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے وہ نہ مانا، اگر انہوں نے کنٹیمپٹ کورٹ کو ڈیفائی کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے خلاف گئے، آئین توڑا، تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی، ہم ساری عوام کو نکالیں گے۔ ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، الیکشن سے بھاگنے کے لیے، الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے، آئین توڑیں گے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے،
तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी, और जो भी हो ये मुल्क की सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे। जो आज तक हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, घर चले गए, जिस तरह आज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है, उसके बाद ना तो किसी मजदूर का कोई हकूक रह गए हैं, ना इस मुल्क के अंदर कोई माशी हालात बेहतर होंगे, ना इसमें कोई सरमायाकारी होगी। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत मानती नहीं है, किस सरमायाकार ने आना पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? ये तो माशी हालात और बिगड़ जाएंगे, मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान का वैसे बुरा हाल है, महंगाई से आम लोग पिस चुके हैं। तो ये तो अगर सिर्फ इलेक्शन हारने के डर से ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इमरान खान को बाहर रखने के लिए ये और इनके हैंडलर अगर समझते हैं कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मैं आज अपनी कौम की तरफ से ये चोरों को और हैंडलर्स को खबरदार कर रहा हूं कि उसके बाद जो होगा, अगर आप इस मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, तो उसके बाद मेरी कौम मेरे साथ निकलेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सड़कों पर निकल के हम पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करवाएंगे, रूल ऑफ लॉ कायम करवाएंगे। और इसके लिए आप सब तैयार हो जाएं, सारी मेरे नौजवानों आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आजादी की जंग है, ये है हकीकी आजादी की जंग कि जिस मुल्क के अंदर अगर आइन की किसी को परवाह नहीं, यानी कानूनी कोई परवाह नहीं ताकतवर को, तो वो मुल्क तो जंगल का कानून बन गया, वहां तो बनाना रिपब्लिक बन गई वो मुल्क। उस मुल्क में तो ताकतवर फैसला करेगा कौन सा कानून उसने मानना या नहीं मानना। तो इसलिए आज हमारी रैली अपने सारे कमजोर तबके के लिए, मजदूरों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए आज हम निकले हुए हैं। और मैं आज सबको फिर से आखिर में कहता हूं कि आप तैयारी करें, ये अगले हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी कौम को पता चल जाएगा कि क्या इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या जंगल का कानून है। और मेरी कौम इंशाअल्लाह, जो 27 साल पहले हमने इंसाफ की तहरीक शुरू की,